واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز، یہ عشرہ منعقد ہوا اور آپ لوگ جس انہماک کے ساتھ اور جس رغبت کے ساتھ تشریف لائے، میں اس پر آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو یہاں کے منتظمین ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوں کہ پروردگار عالم بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، اور مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر اس عزاخانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور اے پروردگار ہمارے وطن پاکستان کو بھی استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع رہا فکر حسین کی الف ب، یعنی انٹروڈکشن، جو امام کا نیریٹو ہے، جو امام کا منشور ہے، جو امام کا مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے، اور مسلسل اس کے لیے آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو صنم کلام میں سماعت فرمایا کہ جس میں پروردگار عالم نے صبر کو ایک بنیادی کلید کے طور پر، ایک چابی کے طور پر، ایک کی کے طور پر، ایک مفتاح کے طور پر بیان فرمایا کہ ہوتا ہے کہ گروہ کم ہو، چھوٹا ہو، تعداد بھی کم ہو، مگر وہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس غلبے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صبر، اس لیے کہ ان کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ جب صبر ان کے اندر ہوتا ہے تو وہ گروہ صابرین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب گروہ صابرین میں ہوتے ہیں تو معیت پروردگار کے مستحق بن جاتے ہیں۔ معیت پروردگار یعنی خدا کی کمپنی، کہ پھر خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کنسسٹنسی، یہ کنٹینیٹی، یہ پرپیچولیٹی، یہ تسلسل، یہ انہماک، یہ ریکوائرڈ ہے کہ انسان پہلے یہ طے کر لے کہ راستہ درست ہے یا نہیں۔ اگر درست نہیں ہے تو وڈرا کر جائے، پھر اگر غلط راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ضد ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ اس ہٹ دھرمی کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ ونس اٹ از کنکلوڈیڈ کہ راستہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس راستے پر آگے بڑھتے جانا۔ کبھی اسپیڈ سلو ہو جائے گی، کبھی پیس بڑھ جائے گا، مگر رفتار کا کم زیادہ ہونا وہ اپنی جگہ پر، سمت اس کی درست ہونی چاہیے، ڈائریکشن اس کی کریکٹ ہونی چاہیے، اس کا آبجیکٹیو، اس کا ہدف، اس کا مشن اس کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ دیکھیں اس پوری بحث کو اگر ہم سمرائز کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قیام کے اسباب ہیں ان کے بارے میں کیا ہمارے سامنے فیکٹرز ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا۔ ایک تو اپنی جگہ پر جو معنویات کی دنیا ہے، جو غیب کے معاملات ہیں، کہ علم پروردگار میں ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب دین کو ضرورت ہوگی ایک ایسی قربانی کی کہ جس کے لیے اپنے کسی منتخب بندے کی قربانی ضروری ہوگی، تو انتخاب پروردگار کہاں ٹھہرتا ہے؟ یہ تو ایک پروردگار کا انتخاب ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ کس کے سپرد کرے۔ وہ عہدہ نبوت کا ہے تو نبوت کس کے سپرد کرے، وہ عہدہ رسالت کا ہے تو رسالت کس کے سپرد کرے، اور وہ عہدہ امامت کا ہے تو امامت کس کے سپرد کرے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں چن لیا۔ نگاہ پروردگار میں ہے کہ عالمین میں کون کون آنے والا ہے،
اور کون ایسا ہے کہ جس کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ کون ایسا ہے کہ جو اتنا صاف ہے کہ اسے مصطفیٰ ڈکلیئر کیا جائے؟ کون ایسا ہے کہ جو اتنا اجتباء کی منزل پر ہے کہ اسے مجتبیٰ ڈکلیئر کیا جائے؟ کون ایسا ہے کہ جو ارتضاء کی منزل پر ہے اسے مرتضیٰ ڈکلیئر کیا جائے؟ یہ انتخاب پروردگار ہے، یہ پروردگار عالم کا سلیکشن ہے۔ اس نے آل ابراہیم کا انتخاب کیا، اس نے آل عمران کا انتخاب کیا کہ یہ وہ پاکیزہ شجرہ ہے، یہ پاکیزہ ذریت ہے کہ جس کے اندر ایک سلسلہ قائم کر دیا جائے کہ جو مختلف موقعوں پر دین کے لیے اپنی بے مثال اور لازوال قربانی کو پیش کرے۔ اس کی اہم ترین مثال، اس کا اہم ترین مصداق وہی ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا فدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اسے بدل دیا ایک ذبح عظیم سے۔ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر، کہ ایک باپ ہے کہ جسے اللہ نے بسم اللہ کی با کا نقطہ بنا دیا، اور ایک بیٹا ہے کہ جسے خدا نے ذبح عظیم کا مصداق بنا دیا۔ یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ایک معاملہ جو معنویات کی دنیا کا، جو غیب کا معاملہ، اگر آپ اس کو دنیا میں پیش آنے والے فیکٹرز میں تلاش کرنا چاہیں کہ زندگی کس طریقے سے آگے بڑھتی اور کس طرح سے پروردگار عالم کا وہ منصوبہ جو غیبی منصوبہ ہے وہ اس دنیا کے اندر منطبق ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے، اگر اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا، اور آپ کو ملے گا۔ اس میں علامہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، ان کی بہت عمدہ کتاب ہے، اگرچہ اس کے بعض حصے بعض حیثیتوں سے متنازع ہیں، مگر وہ اپنی جگہ پر جو اصل بحث انہوں نے کی اسباب قیام امام حسین کے حوالے سے، وہ بحث بہت اچھی ہے۔ اس میں انہوں نے جو مختلف کتابوں کے اندر فیکٹرز ڈسکس کیے گئے کہ اس وجہ سے امام نے قیام کیا، اس وجہ سے امام نے قیام کیا، اس وجہ سے امام نے قیام کیا، ان کو سمرائز کر کے 3 فیکٹرز کے اندر خلاصہ کیا کہ پہلا فیکٹر کیا ہے۔ یہ فیکٹر بیان کرنے والے وہ افراد ہیں کہ جو ناسبیت کی طرف یا میلان رکھتے ہیں یا ناسبی ہیں۔ ناسبی اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جو دشمنی اہل بیت رکھتا ہے، یعنی جو اہل بیت کی انمٹی کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ اور بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان میں بھی قیام پاکستان کے بعد ابتدائی سالوں ہی سے اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ اس طرح کا بڑھتا چلا گیا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی اسپانسرشپ بھی جب ملنے لگتی ہے تو یہ گروہ اور زیادہ نمایاں ہونے لگتا ہے۔ مگر ہمیں بہت خوشی ہے، میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کے، اس لیے کہ اگر پرانے بزرگان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، ان کے باقاعدہ اشتہارات بھی آتے تھے، خبروں میں ان کا ذکر بھی ہوتا تھا، اخبارات میں ان کے بیانات بھی چھپتے تھے۔ اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، مگر یہ وہ افراد تھے کہ جو اپنی ناسبیت کا برملا اظہار کرتے تھے۔ یعنی یہ تو آپ کو آج کل کبھی کبھی اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہہ دیا یا رضی اللہ کہہ دیا، ورنہ اس زمانے میں تو ایک ٹرینڈ چل پڑا، اور بعض بڑے نام جو دانشور ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے یہ وہ افراد تھے کہ جن کو ایک شوق ہوا تھا کہ وہ یزید کی وکالت کریں، تو ان لوگوں نے اپنی ناسبیت کا کھل کر اظہار کیا۔ آپ مجھ سے ممکن ہے کہ شکوہ کریں کہ میں ان کا نام کیوں نہیں لیتا، میں کبھی کبھی لے لیتا ہوں، لیکن یہ کہ عام طور پر اس باب میں مجھے میرے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی ایک نصیحت بہت پسند ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ممبر مبارک ناموں کے لیے، منحوس ناموں کے لیے نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ۔ بعض اوقات جہاں بہت ناگزیر ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم خطبے کا آغاز ہی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں بھی شیطان کا ذکر اس حد تک تو آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب ناگزیر ہو جائے تو ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اجمال کے پردے ہی میں جہاں ان کی شخصیت دفن ہو چکی وہاں پر ان کے افکار بھی اسی طرح سے دفن رہیں۔ مگر اکیڈمیکلی جب کبھی ڈسکشن کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس پہلے فیکٹر کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا کہ کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے، کہ چونکہ کوفے والوں نے خط لکھا تھا، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام بھولے بھالے آدمی تھے، بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں کیا ہو رہا ہے، ہی نیو نتھنگ۔ مگر ایسے میں ان کو کوفے والوں کا خط آ گیا، اور خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا معاملات ایسے خراب ہو گئے، یزید اتنا برا آدمی ہے، تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، اب کیا کیا جائے؟ تو اچھا ہم قیام کرتے ہیں۔
یہ ایک فیکٹر بیان کیا جاتا ہے وچ از ٹریش. ان فیکٹ یہ ٹریش سے بھی کوئی بدتر چیز ہو سکتی ہے تو اس کیٹیگری کے اندر اس کو ڈالنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، اس بات کو لاجیکلی آپ انالائز کریں. دیکھیے رجب کا جو آخری عشرہ ہے نا 60 ہجری میں 60 ہجری کے اندر رجب کا آخری عشرہ، زیادہ مشہور تاریخ 22 رجب ہو گئی. تو 22 رجب کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں امیر شام کی موت ہوئی اور اس کے بیٹے کا نام ہے یزید، جس کے بعد وہ اقتدار میں آئے. تو اگر آپ غور فرمائیے تو یہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو جاتے ہیں. یعنی لاجیکلی دیکھیے اس کو کہ 22 رجب کو یا رجب کے آخری دنوں میں جب امیر شام کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یزید اقتدار میں آتا ہے اور بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے اس نے خط لکھا ولید کے نام پر، اور ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک مستقل موقف دے دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ امام کا موقف ہے. تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو کس کوفی کا خط امام کے پاس آیا؟ کوفے والوں میں سے کس کا خط امام کے پاس اس وقت آیا جب امام مدینہ منورہ چھوڑ کر جا رہے تھے؟ ناٹ اے سنگل، کوئی ایک خط بھی امام کے پاس اس وقت کوفے والوں کا نہیں آیا تھا. ابھی تو کوفے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی اقدام کیا ہے، انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ سب اس وقت ہوا ہے کہ جب امام مکہ پہنچ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد جب مکہ سے کچھ افراد کوفہ گئے اور ان کو اطلاع ملی کہ حسین مظلوم نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، تب اس کے بعد وہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے کوفہ شہر کے اندر جس میں انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، مدینہ چھوڑ دیا ہے، اس وقت وہ مکہ میں موجود ہیں، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. جس کے بعد جو پہلا خط آیا ہے وہ خط پہنچا ہے 10 رمضان کو. یعنی آپ غور کیجئے گا کہ رجب کا مہینہ اختتام، پھر شعبان کا مہینہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی 10 تاریخ آتی ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جب پہلا خط امام حسین کے پاس کوفے والوں کا پہنچا ہے. تو کیوں پہنچا؟ کہ چونکہ کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور قیام کیا ہے، لہٰذا انہوں نے خط لکھا. تو معاملہ ادر وے راؤنڈ ہے. امام نے قیام اس لیے نہیں کیا کہ کوفے والوں نے خط لکھا ہے، کوفے والوں نے خط اس لیے لکھا کہ امام نے قیام کیا تھا. معاملہ 180 ڈگری پر ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ جو سبب ہے اس کو مسبب بنا دیا، جو مسبب ہے اس کو سبب بنا دیا، جو کاز ہے اس کو ایفیکٹ بنا دیا، جو ایفیکٹ ہے اس کو کاز بنا دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ امام نے قیام کیا، امام کا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے وہ تو امام لے چکے، اور جو پہلے دن امام کا فیصلہ تھا وہ آخری دن تک اسی طریقے سے رہا. اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ دوسرا فیکٹر. اور وہ فیکٹر کیا ہے کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام سے کہا گیا کہ بیعت کرو، اور امام کا جواب کیا ہے؟ امام کا جواب بہت عمدہ. امام نے جو جواب دیا ہے اس پر اگر آپ غور کریں مختلف موقعوں پر، کبھی کہا مثلی لا یبایع مثلا، کبھی کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین، اس بد نسب نے جو کہ خود بھی بد نسب کی اولاد ہے اس نے مجھے 2 چیزوں کا آپشن دیا ہے. اس نے مجھے 2 آپشن دیے ہیں، بین السلہ والذلہ وہیہات من الذلہ. کیا جملے! یعنی لگتا ہے کہ حسین بول رہے ہیں کہ اس نے مجھے 2 آپشنز دیے ہیں. ایک آپشن کہ میں ذلت قبول کروں، دوسرا آپشن سلہ. ذلہ یہ تو وہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ہے. سلہ کا مطلب ہے مواجہت السیف. لغت میں اگر آپ دیکھیں گے کہ میں تلوار کو فیس کروں، میں موت کے لیے تیار ہو جاؤں، میں قتل کے لیے تیار ہو جاؤں. اس نے مجھے یہ 2 آپشنز دیے ہیں کہ یا میں ذلت قبول کروں یا تلواروں کا سامنا کروں. وہیہات من الذلہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ذلت قبول کریں. یہاں پر امام نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں ذلت قبول کروں، امام کہہ رہے ہیں ہیہات من الذلہ، ہم ذلت قبول کریں. یہ ہم کہہ کر امام کتنی عمومیت پیدا کر رہے ہیں. امام نے ایک اور مقام پر یہ کہا کہ جو مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جن گودوں میں میں پروان چڑھا ہوں ان کی پرورش مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ذلت کے ساتھ اس کی بیعت کو قبول کروں. جن گودوں میں پروان چڑھا ہوں، جس گود کی حدت اور حرارت کو میں نے محسوس کیا ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتی.
کہاں سیدہ کی طرف نسبت، کہاں علی کی طرف نسبت، کہاں مصطفیٰ کی طرف نسبت۔ آپ ذرا لفظوں پر واقعاً غور کیجئے۔ اور پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں تلواروں کا سامنا کروں گا، میں ذلت قبول نہیں کروں گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ فرزند رسول جب تلواروں کا آپ سامنا کریں گے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، کہ یہ ذلت نہیں ہے؟ آپ کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا، کہ یہ ذلت نہیں ہے؟ کہ آپ کے پورے کنبے کو قتل کر دیا جائے گا، کہ یہ ذلت نہیں ہے؟ کہ اس کو دنیا والے ذلت سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں۔ معنویت کی نگاہ سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ جسم کا پامال ہونا قبول کیا جا سکتا ہے، دین کا پامال ہونا قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دین کا پامال ہونا میں یہ قبول نہیں کر سکتا، یہ نانا کا دین ہے، میں منیت کی منزل پر فائز ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میری جگہ پر میرے نانا ہوتے تو یہ مطالبہ ان سے کیا جاتا، اگر میری جگہ میرے بابا ہوتے تو مطالبہ ان سے کیا جاتا، میری جگہ میرا بڑا بھائی ہوتا تو یہ مطالبہ اس سے کیا جاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں؟ ناممکن۔ بین الذلہ و ذلہ، ذلت کے معیارات وہ بھی امام اس کے ساتھ ساتھ بین السطور، بٹوین دا لائنز ایلوبریٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر بھی امام کہہ رہے ہیں منا، وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں جن گودوں میں پروان چڑھا وہ گودیں مجھے اجازت نہیں دیتی، وہ پاک و پاکیزہ گودیں وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پھر واپس میں آپ کو متوجہ کروں، یہ جو امام کا جملہ ہے، مثلی، صرف میں نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے میں کتنی وسعت ہے؟ اہل علم تشریف فرمائیں، مجھے بتائیے، اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو اس کے لیے کیا عربی بنے گی؟ کیا جو عربی بنے گی؟ ما انا ابایعہ، بہت تاکید کے ساتھ آپ کہہ دیجیے لا ابایعہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، چھوٹا جملہ ہے۔ ما انا ابایعہ، میں اس کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا، قطو یہ لگا دیجیے۔ نہیں، امام یہ نہیں کہہ رہے، امام ایک اصول دے رہے ہیں کہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا۔ اصول کو سمجھو کہ اصول کیا ہے، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ کبھی پہلے کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی بیعت کی، نہ میرے بعد کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا، اور اس زمانے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اصول یہ ہے کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ واقعاً آپ کو دعوت فکر دوں گا، اپنے نوجوان دوستوں کو اس رخ سے غور کریں کہ یہ تو کتنا اچھا موقع تھا کہ کوئی بھی آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہے، مدینہ میں کہے، مکہ میں کہے، راستے میں کہے، اتنی منزلوں پر امام نے قیام، وہاں پر کہے، کربلا پہنچنے کے بعد کہے، ہر کہے جب گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، عمر سعد کہے، کسی جگہ پر تو کوئی کہے کہ فرزند رسول آپ اپنی بات کریں، اپنے جیسوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے بابا نے تو بیعت کر لی تھی، لیکن یاد رکھیے گا کسی ایک کی طرف سے بھی اس کو دلیل کے طور پر پیش نہ کرنا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین نے بھی بیعت نہیں کی، حسین کے باپ نے بھی کبھی بیعت نہیں کی۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ شمر جو پیغام لے کر آیا تھا 9 محرم کو، تاریخ سے جو واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لے کر آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر حسین بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، قتل کیا جائے، مسلح کیا جائے، پامال، سارے وہ پیغامات اس کے اندر موجود ہیں۔ عمر سعد نے اس خط کو پڑھ کر کیا کہا؟ اس خط کو پڑھ کر کیا کہا؟ عمر سعد نے پیغام بھجوایا تھا کہ امام کو راہداری دے دی جائے، وہ کسی علاقے میں چلے جائیں گے، نہ بیعت کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اقدام کریں گے، یہاں تک کہ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جب بیعت پر اصرار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، شمر پیغام لے کر آیا ہے، جب پیغام لے کر آیا ہے تو اس موقع پر عمر ابن سعد امام کے پاس گیا ہی نہیں، اس نے کہا حسین اور بیعت
عمر ابن سعد کہہ رہا ہے حسین اور بیعت جو جدید نسخہ ہے اس کے اندر الفاظ تبری کے یہ ہیں کہ امام نے اس موقع پر کچھ نہیں کہا. عمر سعد خود کہہ رہا ہے, گیا ہی نہیں وہ, کہ تم کہہ رہے حسین سے بیعت. حسین اور بیعت, ارے اس کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے. حسین اور بیعت, حسین کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے. انکار کرنے والا دل ہے جو دوسرے نسخے میں باپ کا دل ہے, وہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. غور فرمایا آپ نے. تو عمر سعد کو بھی یہ معلوم ہے کہ حسین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, چاہے وہ عملی طور پر امام کے مقابلے پر, مگر جانتا ہے. اب یہاں پر ایک تیسرا فیکٹر آتا ہے, اور یہ فیکٹر ہائی لائٹ ہوا امام کے اس وصیت نامے میں کہ جو امام نے جناب محمد حنفیہ کے نام تحریر کروایا تھا, ان کے پاس محفوظ کروایا تھا. اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں, اس کو بھی ذرا دیکھیے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بتیرا ولا مفسدا ولا ظالما. جو میں نکل رہا ہوں تو میرا یہ قیام, میرا نکلنا نہ شر کے لیے ہے, نہ فساد کے لیے, نہ ریاکاری کے لیے ہے, نہ ظلم کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ مارک دا ورڈز, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف, میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں, نیکی کا حکم دینے کے لیے. وانہا عن المنکر, میں نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں, برائی کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں. واسیرو, اور جو یہ میرا راستہ ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں, یہ وہی راستہ ہے. اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا, میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا. ایک مرتبہ پھر کنیکٹ کر دیا کہ یہ نیا راستہ نہیں ہے, یہ وہی راستہ ہے کہ جو میرے جد کا تھا, میرے بابا کا تھا, انہی کے راستے پر میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے کہ جب امام یہ ڈاکومنٹ لکھوا رہے ہیں اور وہ پبلک ہو رہا ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, تو کوئی تو طنز کرے کہ آپ کا راستہ انکار بیعت کا ہے, انہوں نے انکار بیعت کب کیا تھا؟ کوئی یہ جملہ نہیں کہتا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سکوت کرنا اور ہے, بیعت کرنا اور ہے. یاد رکھیے گا, ایک ایبسٹین آپ نے کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال بیعت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر اب آپ لنک کرنے کی کوشش کریں کہ جناب کوفے والوں کے خطوط وہ تو ارریلیونٹ ہو گئے, وہ تو بات کا معاملہ ہے. بیعت سے انکار امام نے کیا کیونکہ بیعت کا مطالبہ تھا, تو جب بیعت کا مطالبہ تھا تو یہ ایک فیکٹر بنتا ہے, بالکل فیکٹر بنتا ہے. امام نے خود لکھوایا کہ میں امر بالمعروف کرنے اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں, امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, یہ فیکٹر بنتا ہے. تو یہ دو فیکٹرز تو بنتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ 60 ہجری میں جب امام جا رہے تھے تو امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے, امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت بڑا کام ہے, کوئی شک نہیں ہے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچانے والے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے. سورہ آل عمران, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, تم میں ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو, امر بالمعروف کرنے والا ہو, نہی عن المنکر کرنے والا. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم اس وقت تک بہترین امت رہو گے جب تک امر بالمعروف کرتے رہو, نہی عن المنکر کرتے رہو. تو ہے کوئی فنومینا کہ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. برادران عزیز, مجھے ایک بات بتائیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کبھی تقریر کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی تحریر کے ذریعے سے ہوتا ہے, کبھی بچوں کو پڑھا کر بھی ہوتا ہے, کبھی 1-on-1 ڈسکشن کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, مباحثے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, آج کل کے زمانے میں میڈیا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے, ویب سائٹ بنا کر بھی ہو سکتا ہے, واٹس ایپ کے اندر کوئی میسج اچھا سرکولیٹ کر کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ہیں. تو مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہ جو امام حسین جب کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں, یہ تو بتائیے کہ کیا 60 ہجری کو جب امام چلے ہیں تو اس سے پہلے امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے؟
نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ تو کر رہے تھے، یقیناً کر رہے تھے. تو امر بالمعروف کر رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے. جی ہاں. کربلا تھی؟ کربلا تو نہیں تھی. امر بالمعروف ہو رہا تھا، نہی عن المنکر ہو رہا تھا. کربلا تھی؟ کربلا نہیں تھی. 61 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ ہو گیا، اور 61 ہجری کے واقعے کے بعد کیا چوتھے امام امر بالمعروف نہیں کر رہے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے؟ جواب ملے گا کر تو رہے ہیں. تو کیا 61 ہجری کے بعد پھر کربلا ہے؟ کربلا تو نہیں ہے. کیا 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، باقی ائمہ امر بالمعروف کر رہے تھے؟ جی ہاں. نہی عن المنکر کر رہے تھے؟ جی ہاں. کربلا ہے؟ کربلا نہیں ہے. یہ کیا کنیکشن ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ انداز کہ جس میں کربلا آ جائے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یقین جانے برادران عزیز، یہ $1 ملین کوشچن ہے. علماء نے اس پر بڑی بحثہ بحثی کی ہے. میں اس وقت جو تھیسز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا. انہوں نے بہت ایلوکوینٹلی اس کو ڈسکس کیا اور بہت کنونسنگ انداز میں اس کو ڈسکس کیا. اسی کو ایک اور جگہ پر میں نے جناب مولانا جعفر زیدی شہید لاہور، ان کے ایک بیان کے اندر بھی، ان کے ایک مقالے کے اندر بھی اس کو دیکھا. اور واقعاً بہت امپورٹنٹ یہ تھیسس ہے. اور وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کو امام بارگاہ تک آنا ہے تو آپ گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں، آپ بس میں بھی آ سکتے ہیں. خیر یہاں تک تو بس آتی نہیں ہے، پھر بھی آپ تشریف لاتے ہیں. یہ آپ کی واقعاً ذرا نوازی ہے اور آپ کی زحمت ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص آنا چاہتا ہے دور سے، نہیں آ پاتا، بس اس کو نہیں ملتی، وہ ٹیکسی کر کے آ جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ سواری بدلی ہے، ٹارگٹ نہیں بدلا. آپ نے غور کیا؟ بھائی آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ نے کہا بہترین آپشن کیا ہے کہ میں ایک فلائٹ پکڑوں، 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ ایئرپورٹ پر. بہت خوب. آپ کو کہا گیا کہ جناب آپ کو جانا ہے تو جائیے، لیکن بہرحال پابندی یہ ہے آپ کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں ملے گا، ہوائی جہاز کے ذریعے سے جانے نہیں ملے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب، میں بحری جہاز کے ذریعے سے کوشش کرتا ہوں. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بحری جہاز کے ذریعے سے بھی جایا کرتے تھے. تو کیا ہوگا کہ بحری جہاز کے ذریعے سے جائیں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. آئیڈیل تو یہ تھا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے جاتے ہیں، لیکن نہیں تو چلو ٹھیک ہے یہی کر لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں بحری جہاز کے ذریعے سے. اور بحری جہاز کے ذریعے سے آپ گئے تو ممکن ہے 4 گھنٹے کی جگہ 4 مہینے لگ جائیں. لیکن یہ کہ بہرحال آپ چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آبجیکٹو کے بارے میں کلیئرٹی آف تھاٹ رکھتے تھے. آپ کا ذہن بالکل صاف تھا، مجھے جانا ہے. آپ گئے. اگر کہہ دیا جائے نہ ہوائی جہاز نہ بحری جہاز، لیکن جانا تو ہے، اگر آپ کلیئر ہیں اس میں کہ جانا تو ہے، تو آپ پھر پوچھیں گے بالفرض کہ ریل گاڑی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے، چلے جائیے. ممکن ہے ٹائم اور تھوڑا زیادہ لگ جائے، لیکن اگر آبجیکٹو ہے، آپ سنسیئر ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ آپشن ہم لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تو آخر میں پیدل جاؤں گا. دس ول بی دا لاسٹ آپشن، میں اس طریقے سے بھی جاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ انداز بدل رہے ہیں، ہدف نہیں بدل رہا، آبجیکٹو نہیں بدل رہا. آپ نے غور فرمایا؟ یہی معاملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اس کے ذریعے سے بھی کچھ اچیو کرنا ہے. مگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کبھی صرف تقریر سے ہوگا، کبھی صرف تحریر سے ہوگا، کبھی مباحثے کے ذریعے سے ہوگا، کبھی کسی میسج کے سرکولیشن کے ذریعے سے ہوگا. مگر حسین بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ کربلا بسا کر ہی امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. تو اب ان دو چیزوں کو ریکنسائل کیجیے کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی انداز اختیار کیا جائے گا. اگر بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، مطالبہ بیعت اور امام کا اعلان کہ اب جا رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. کیا اس سے پہلے نہیں کر رہے تھے؟ کہ دوسرے انداز سے کر رہے تھے. اب اس انداز سے کریں گے کہ جس میں کربلا بسائی جائے گی، جس میں خون سے شہادت دی جائے گی، جس میں قربانیاں دی جائیں گی. یہ والی قربانیاں اس انداز، پہلے بھی امر بالمعروف بعد میں بھی امر بالمعروف، پہلے بھی اصلاح امت اب بھی اصلاح امت.
مگر یہ اصلاح امت اس انداز سے اس وقت ہوگی جب بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہاں میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو اس سوال کی طرف متوجہ کروں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر لیں جان بچ جائے گی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ جو امام دے رہے ہیں۔ بقول علامہ سید علی نقوی صاحب کے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانیوں کو دیکھو اور سمجھو کہ مقصد کتنا عظیم ہوگا۔ جو آپ پرائز پے کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ جب اتنی پرائز دی جا رہی ہے تو کیا حاصل کیا جا رہا ہے، جس کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کے لیے یہ پرائز پے کی جا رہی ہے، اتنی پرائز۔ تو جناب امام مظلوم بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ توجہ کیجیے۔ ایک ہے انکار حقیقت۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، جو حقیقت ہے جو حق ہے اس کو مانا جائے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کہ جو انکار حقیقت کرتا ہے۔ انکار حقیقت کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر اس حقیقت کے مقابلے پر ایک بت تراشا جاتا۔ تیسرا مرحلہ کہ جہاں پر اس بت کے ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ بڑا عجیب ہے، یعنی ذرا غور کیجیے گا، میں مثال دوں اور بہت تیزی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ مجھے بات کو اختتام کی طرف لے جانا ہے، اس لیے کہ آج بھی نوحہ خوانی کے لیے ہمیں زیادہ وقت دینا ہے، لیکن اس بات کو مکمل کرنا چاہوں گا تیزی کے ساتھ۔ ایک ہے حقیقت۔ حق یہ ہے کہ اس حقیقت کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک۔ کیا خدا کو ماننے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ بے شک پائے جاتے ہیں۔ کیا خدا کے انکار کرنے والے اس دنیا میں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو کیا پروردگار عالم نے ہر منکر خدا کو فوراً دبوچ لیا، عذاب دیا، پنش کیا، یا مہلت دی؟ مہلت دی۔ پروردگار عالم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ حقیقت کے منکروں کو فوراً دبوچ لیا جائے اور عذاب کا شکار بنا دیا جائے۔ آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی جب تک مہلت ہے پروردگار عالم اس کو عذاب نہیں دیتا۔ فرعون کو بھی پہلے دن غرق نہیں کر دیا تھا، نمرود کے بھی ناک میں پہلے دن مچھر نہیں گھسا دیا تھا، ابرہا کے اوپر بھی پہلے دن عذاب نہیں بھیج دیا تھا۔ پروردگار عالم کی پالیسی یہ نہیں ہے، پروردگار عالم کا مزاج یہ نہیں ہے۔ خدا مہلت دیتا ہے، مہلت مکمل، پھر اس کے بعد گرفت کرتا ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا خدا ایک ہے۔ اس سے بڑی کیا حقیقت؟ توحید۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ حق یہ ہے کہ اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کو خدا مانا جائے، نبی کو نبی مانا جائے، امام کو امام مانا جائے۔ لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر خدا کا کوئی انکار کرتا ہے تو پروردگار مہلت دیتا ہے۔ اس مثال پر غور کیجیے گا۔ اگر کوئی خدا ہونے کا دعوے دار بن جائے تو کیا خدا اس کو بھی مہلت دیتا ہے؟ جی ہاں، خدا اس کو بھی مہلت دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس کو بھی فوراً گرفت میں نہیں لیتا۔ یہی فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، خدا ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو کیا خدا نے اس دعوی خدائی کے بعد بھی اس کو فوراً گرفت میں لے لیا؟ جواب جی نہیں، پھر بھی پروردگار مہلت دیتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اصلی خدا کا انکار، پھر اس خدا کے مقابلے میں خود خدا ہونے کا دعوے دار، اور پھر ایسوں کو فالوورز بھی مل جاتے ہیں جو اس کو خدا ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ حجر کو خدا ماننے والے، شجر کو خدا ماننے والے، جانوروں کو خدا ماننے والے آپ کو مل جائیں گے۔ تو فرعون کو بھی خدا ماننے والے بہت سارے ہو گئے۔ کیا اس سے بھی خدا کی توحید کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے؟ جواب جی نہیں، کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے دعویٰ کیا ہے نا، خدا کی خدائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بتوں کو خدا بنا دیا گیا، خانہ کعبہ کے اندر لا کر 360 خداؤں کو رکھ دیا گیا، تو کیا اس سے خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ خدا کی توحید کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اتنے عرصے سے یہ کعبے کے اندر خدا کا گھر ہے، بت موجود ہیں، اب تو ان کو حقیقی خدا مانو، تو یقین جانیے کہ جواب یہی آئے گا کہ ناجائز قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو خدا تو پھر اصول کو کیوں بدلتے ہیں؟ جب خدا کے گھر پر ناجائز قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا تو منبر رسول پر بھی قبضہ کبھی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا۔
پروردگار ذرا دیکھیے کہ پروردگار برداشت کر رہا ہوں۔ ایسے میں اب میں آپ کے سامنے جو فرض پیش کر رہا ہوں، اس ایزمپشن کو ذرا سا فیل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر فرض کیجیے کہ فرعون کسی موقع پر خدا سے رابطے میں آ جائے اور کہے کہ اے پروردگار، یہ سارے الو کے پٹھے، میں معافی چاہتا ہوں یہ غیر پارلیمانی لفظ میں نے استعمال کیا، یہ احمق، یہ اسٹوپڈ، یہ سفیہ جتنے بھی ہیں، یہ تو مجھے خدا مان ہی رہے ہیں، تیرا کیا جائے گا، تو غنی علی الاطلاق ہے، تو بھی اگر مجھے خدا مان لے تیرا کیا جائے گا؟ اگر اس طرح کی بے وقوفانہ، احمقانہ، سفیہانہ، اسٹوپڈ اگر وہ پروپوزل خدا کے سامنے رکھ دے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پروردگار عالم یہی کہے گا کہ ہاں بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مانتے ہیں مانے، نہ مانتے ہیں نہیں مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھائی ٹھیک ہے ہم تم کو اعزازی طور پر 4 دن کے لیے خدا مان لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ چیز قابل قبول ہے کہ وہ اصلی خدا سے جھوٹا خدا یہ مطالبہ کرے کہ آپ بھی مجھے خدا مان لیں؟ تو یقین جانیے کہ اگر خدا اس جھوٹے خدا کو خدا مان بھی لے تب بھی یہ خدا نہیں بنے گا، مگر حقیقی خدا کی خدائی باقی رہے گی، اس حقیقی خدا کی خدائی باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی تو اب آئیے اس کو تھوڑا سا دوسرے مرحلے میں لے جائیے۔ ایک ہے نبی برحق، آدم سے لے کر عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ، نبی برحق، رسول برحق۔ کیا جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے؟ جب جھوٹے خدا پیدا ہوئے تو جھوٹے نبی کیوں پیدا نہیں ہوں گے؟ بالکل پیدا ہوئے۔ مسلمہ کذاب کیا تھا، مرزا غلام احمد کا کیس کیا ہے، تو جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے۔ تو کیا جھوٹے نبی کے غلط دعوی نبوت کی وجہ سے جو سچا نبی ہے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ افسوس ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں احمق، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، سمجھایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے دعوی نبوت جو کہ باطل ہے، غلط ہے، اس کی وجہ سے حقیقی نبی کو، اس کی نبوت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر یہ جھوٹا نبی آئے اور اصلی نبی کے پاس، سچے نبی کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ جناب آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کا کیا جائے گا؟ اگر ہم تھانوں کی طرح نبوت بھی بانٹ لیں، ایک علاقے کا تھانہ ہوتا ہے، دوسرے علاقے کا تھانہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ ایک علاقے کے نبی ہو جائیے، کوئی چھوٹا موٹا ریموٹ ایریا کے اندر ایسا علاقہ ہم کو بھی دے دیجئے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو نبی کے طور پر انٹروڈیوس تو کروا ہی چکے ہیں، لوگ تو ہمیں مان ہی رہے ہیں، آپ بھی ذرا اچھا ہے، کوئی ایگزسٹنس رہے گا، پیسفلی رہیں گے، تو آپ بھی ہماری تائید کر دیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر معاملہ کیا ہوگا؟ کیا یہ سچا نبی اس جھوٹے نبی کو انڈورس کر سکتا ہے تکلفاً کہ بھائی کیسے منع کریں؟ ہمارے در پر کوئی آتا ہے تو ہم خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں ہیں، وہ روٹی مانگنے نہیں آیا ہے، وہ پانی مانگنے نہیں آیا ہے، وہ بھیک مانگنے نہیں آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انتخاب آپ کا پروردگار عالم نے کیا ہے میرا نہیں کیا ہے، مگر آپ مجھے مان لیں کہ میرا انتخاب خدا نے کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا افترا ہے، یہ کتنا بڑا کذب ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور یاد رکھیے اصول نہیں بدلے گا، اصول وہی رہے گا کہ اگر خدا نہ کرے یہ سچا نبی بھی اس جھوٹے نبی کو نبی مان لے تب بھی یہ جھوٹا تو نبی نہیں بنے گا، مگر کیا اس سچے نبی کی نبوت باقی رہے گی جس کے لیے پروردگار عالم نے اس اعتماد کا اعلان کیا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، یہ رسول وہ ہے کہ اگر اس نے ایک جملہ بھی غلط ہم سے منسوب کر دیا تو ہم اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ قرآن ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بعض کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، ایک جملہ بھی اس نے غلط ہم سے منسوب کر دیا جو کہ ہم نے نہیں کہا اور یہ کہہ دیا کہ خدا نے یہ کہا، تو ہم کیا کریں گے؟ لأخذنا منہ بالیمین، ہم اسے پکڑ لیں گے، لقطعنا منہ، ہم اس کی شہرگ جان کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ نے غور فرمایا کیا پوری زندگانی مصطفیٰ میں کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ خود دلیل ہے کہ پروردگار کا انتخاب کتنا درست تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کبھی سچا نبی اس جھوٹے نبی کی نبوت کی تصدیق کر دے تب بھی وہ جھوٹا نبی نبی نہیں بنے گا، لیکن یہ سچا نبی اس کی نبوت باقی نہیں رہ پائے گی۔ اور کیا اس کی نبوت گئی تو صرف اس کی نبوت گئی؟ ان سے پہلے جن نبیوں نے اس نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی
آنے کی بشارت دی، اس کی نبوت گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت گئی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، سب کی نبوت خطرے میں اگر مصطفیٰ کہہ دے ایک جھوٹے کے بارے میں کہ میں اس کو نبی مانتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب آئیے ایک اسٹیپ اور نیچے آ جائیے، ایک ہے سچا امام، علی ہو، حسن ہو، حسین، اور اس سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ بیعت کا مطالبہ کیا ہے؟ بیعت کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے دین کا ذمہ دار مانو، رسول کا حقیقی خلیفہ میں ہوں، رسول کا وارث میں ہوں۔ حقیقی وارث سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے حقیقی وارث رسول مان۔ سچے امام سے مطالبہ ہے، جھوٹے امام کا، کہ وہ یہ کہے کہ یہ سچا امام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حسین ابن علی نعوذ باللہ من ذالک یزید کی بیعت کر لیں تو وہ سچا امام بن جائے گا؟ تب بھی وہ سچا امام نہیں بنے گا۔ مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سچا امام ہے نا، اس کی امامت گئی، اور اگر اس کی امامت گئی تو بعد میں آنے والے جو امام ہیں ان کی امامتوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ 12 اماموں تک تمام اماموں کی امامت خطرے میں۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیں اور یزید کو امام وقت مان لیں تو جو حسن ان سے پہلے امام تھے جنہوں نے حسین کے امام ہونے کی تصریح کی، حسن کی امامت گئی۔ حسن کی امامت کا اعلان علی نے کیا، علی کی امامت گئی۔ علی کو خم غدیر میں ہاتھوں پر بلند کر کے مصطفیٰ نے مولا بنایا تھا، پیغمبر اکرم کا انتخاب غلط ہو گیا تو ان کی رسالت گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی بشارت دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت گئی، موسیٰ کی نبوت گئی، ابراہیم کی نبوت گئی، اسماعیل کی نبوت گئی، آدم تک تمام نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں، علی سے لے کر مہدی تک تمام امامتیں خطرے میں ہیں۔ حسین کے انکار کی قیمت پہچانیے جو تمام نبیوں کی نبوتیں بچا رہا ہے، تمام اماموں کی امامتیں بچا رہا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا حسین کے انکار کی قیمت؟ یہ انکار حسین ہے کہ جس کی وجہ سے آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نبیوں کی نبوتیں بچ رہی ہیں، علی سے لے کر مہدی تک ائمہ کی امامتیں بچ رہی ہیں۔ اور برادران عزیز، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیارت وارثہ میں سکھایا گیا کہ یوں کہو، اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور میں آپ کو ایک اسٹیپ اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ جب تمام نبیوں کی نبوتیں خطرے میں، اگر حسین بیعت کر لیں تو تمام نبیوں کی نبوتیں خطرے میں ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ان نبیوں کو نبی کس نے بنایا تھا؟ یہ خود سے نبی بن گئے تھے؟ کہا نہیں، یہ خدا نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ اگر حسین انکار نہ کریں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو صرف امامتیں نہیں بچ رہی، صرف نبوتیں نہیں بچ رہی، اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں تو خدا کی توحید خطرے میں ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ حسین نے انکار کر کے نہ فقط امامتوں کو بچایا، نبوتوں کو بچایا، بلکہ توحید کو بھی بچا لیا۔ اسی لیے معین الدین چشتی کو کہنا پڑا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب عزیزان، واقعاً اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی کہ جس میں علی اکبر کی قربانی بھی شامل ہے، شبیہ رسول، حسن کے وارث قاسم کی قربانی شامل ہے، ارے سب سے بڑھ کر زینب کبریٰ کی چادر کی قربانی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جائیں گی، حسین کو معلوم ہے۔ اور پھر اس چشمائے کا ذکر کروں کہ جس کی نسبت سے خاص آج عزاداری یہاں پر برپا کی جا رہی ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس کو حسین کبھی نہ بھول سکے، جس کو سید سجاد کبھی نہ بھول سکے۔ دیکھیں برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد جب مدینہ پلٹ کر واپس آئے تو 35 برس تک خون کے آنسو ہوتے رہے، 35 برس تک۔ 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت، 61 ہجری کے آغاز میں کربلا کا واقعہ ہے۔
اس دوران سید سجاد نے بہت سے مصائب کو یاد کیا، مگر کچھ مصیبتیں وہ ہیں کہ جن کو بہت زیادہ یاد کیا۔ شام کو یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا۔ حسین کی بھوک کو یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا۔ حسین کی پیاس کو یاد کیا، بہت زیادہ یاد کیا۔ اور اس ششماہے کو بہت زیادہ یاد کیا۔ ملتا ہے مقاتل کے اندر کہ شخص آیا کوفہ سے مدینہ منورہ، مختار کا زمانہ تھا، اور سید سجاد سے ملاقات کی، اور سید سجاد نے پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں، مختار کا کیا معاملہ ہے؟ کہ فرزند رسول قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کرنا، اقبال جرم کرواتے اور عبرت کا نشان بناتے ہوئے تہ دیکھ کر دیتے۔ تو جناب سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا چہرہ جھکایا، کچھ سوچ رہے تھے، پھر اپنا چہرہ بلند کیا اور ایک جملہ کہا، حرملہ پکڑا گیا۔ حرملہ گرفتار ہوا۔ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا، اس ششماہے کے بارے میں پوچھا۔ سجاد کا جملہ سنیے، امام کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا، ہم اصغر کو فراموش نہیں کر سکتے۔ نہیں مولا اب تک حرملہ تو نہیں پکڑا گیا، بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بد دعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے حرملہ کو بد دعا دی۔ جب یہ پلٹ کر واپس آیا تو جناب مختار کا دربار لگا ہوا تھا اور حرملہ کو پکڑ کر لا رہے تھے، گرفتار کر کے لا رہے تھے، اور جیسے ہی اس نے حرملہ کو گرفتار دیکھا نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت نعرہ تکبیر کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ مختار میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، مدینے میں سید سجاد سے میری ملاقات ہوئی، آپ کے کارنامے بتائے تو بس حرملہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پکڑا گیا یا نہیں۔ یہاں میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا تو مجھے سید سجاد کی بد دعا یاد آئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، میں نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب حرملہ سے کہتے ہیں بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مارنا ہے تو مار دے، یہ مت پوچھ کے میں نے کربلا میں کیا کیا۔ کہا تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ کہا امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ کہا بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر رہا کیا؟ کہا امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ کو گھر کر گیا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، مگر عباس کا حوصلہ بلند تھا، بڑھتے جا رہے تھے خیمے کی طرح۔ مجھے عمر سعد نے کہا یہ مشق خیموں تک نہیں جانی چاہیے، میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا مشق چھدی، پانی بہا، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے۔ کہا بتا تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ حرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا۔ اگلا تیر میں نے اس وقت رہا کیا کہ جب حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے، مگر گر نہیں رہے تھے۔ مجھ سے عمر سعد نے کہا حرملہ کچھ ایسا کر کہ پسر زہرا ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے۔ میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی میں، خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہیں سکے۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ کہا امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، حسین فریاد کر رہے تھے کہ اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ، کسی نے پانی نہ دیا۔ حسین نے ریگزار کربلا پر لٹا دیا، تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں نے بچے کو لٹا دیا، کسی نے پانی نہ دیا۔ حسین نے پھر اپنی گود میں لے کر کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ بچے نے رخ کیا فوج کی جانب، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھراتا جاتا، لشکر میں چلا تم۔ اس وقت عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ کچھ کر کے حسین کا کلام قطع ہو جائے۔ میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے
مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں گھوڑے کی گردن, کہاں اصغر کا ننھا گلا. کہا میں نے وہ 3 بھال کا تیر کمان میں جھوڑا اور جب اس کو رہا کیا, مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ مقتل کے الفاظ وَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل کر کہا, میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات.